ایک بہت بڑی موو ہونے کو ہے، بہت بڑی تحریک کی تیاری کی جا رہی ہے، اور جب سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں، اور خاص طور پہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گارنٹیز مانگی ہیں۔ وہ گارنٹیز میں اتنا صرف آپ کو بتا دوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ گارنٹیز پتہ نہیں کیا ہیں، وہ گارنٹیز بہت خطرناک ہیں، اور خطرناک اس سینس میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، ملٹری لیڈرشپ کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے وہ ہے جناب کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی میرے ساتھ وہ ہاتھ کام نہیں کرنا جو کہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے کیا تھا۔ خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے برے طریقے سے استعمال کیا، اور ہسپتال سے جیل سے نکلنا تھا، ہسپتال آنا تھا، ہسپتال سے نکلنا تھا، باہر آنا تھا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پلیٹلیٹس کی کہانی جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت مولانا کو کہا گیا کہ جی ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے اور نئے انتخابات کے لیے، اور یہ سارے کا سارا کھیل ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بھی بنایا گیا، لیکن مولانا جب لاہور پہنچے تو لاہور میں ان سے میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات ہی نہیں کی تھی، اور اس طریقے سے وہ اسلام آباد آئے تو اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب ایک تقریر کر کے ان کو رفو چکر ہو گئے تھے، ایک تقریر کر کے اور غائب ہو گئے تھے۔ ایسے غائب ہوئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی اس کے بعد پھر بالکل رابطہ ہی نہ رکھا، اور اس طریقے سے اور میاں صاحب جو ہیں اسی دوران ہسپتال پہنچے، اور ہسپتال سے وہ جاتی عمرہ اور جاتی عمرہ سے چلے گئے تھے لندن، اور وہاں پہ آرام سے سکون سے اپنا ٹائم پورا کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک ڈیل طے کی، اور ڈیل طے کر کے واپس آ گئے، اور واپس آ کے انتخابات اقتدار بھی سنبھال لیا، اور انتخابات بھی ہو گئے، فارم 47 بھی لے لیے، اور فارم 47 لینے کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، اور ان کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ واقعتاً ایک بہت ہی مؤثر اسٹریٹ پاور ہے، ان کے پاس منظم اسٹریٹ پاور ہے، اور ان کے پاس کچھ اور بھی ہیں ان کے پاس کارڈز۔ تو بہرحال ایک اچھی موو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف ایک چیز مانگی ہے کہ دھوکہ نہیں دیا جائے گا، اور بیچ میں دھار کے کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، اور ہم ہر صورت میں نئے انتخابات لیں گے، اور نئے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور جو جس کا حصہ آئے گا وہ اس کو ملے گا، اور وہ نتائج ہم سب تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک کڑی شرط ہے، اور اس کڑی شرط پر بھی بہت جلد اس پہ بھی گارنٹیز بھی آ جائیں گی، گارنٹرز بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے پچھلے دنوں خاص طور پہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ رانا صاحب نے بھی پیغام بھیجا، رانا صاحب نے بھی گفتگو کی، میاں صاحب نے بھی پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو معاملات طے کرنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، انڈائریکٹ بھی ہوئی، ڈائریکٹ بھی ہوئیں، لیکن بات نہیں بن سکی، اور اس لیے کہ فارم 47 کے 3 جماعتیں ہیں، اور تینوں جماعتیں استفادہ کر رہی ہیں اور قابض ہیں، لہٰذا معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکے ہیں، اور ایک اچھی اور مؤثر موو جو ہے وہ ہونے لگی ہے۔ اسی لیے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے گڑبڑا گئے ہیں، اور کل اور اس کی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کل جو دفتر ڈیمالش کیا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ گرایا جائے، اور وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کے پاس، اسلام آباد پولیس محسن نقوی صاحب، CDA محسن نقوی صاحب، اور یہ سارا کچھ کیا جائے، اور کر کے اور معاملات کو لے جایا جائے جناب خرابی کی طرف۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو کل یہ میسیج دیا گیا، اور 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمالش کرنا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف ڈیمالش تو نہیں ہو سکی، البتہ کچھ اور ڈیمالش ہو گیا، یعنی کہ 2 باتھ روم جو ہیں وہ ڈیمالش کر دیے گئے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، اور بلکہ پہلے سے زیادہ تگڑی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ کھلے جلسے میں، کھلے گراؤنڈ میں، کھلے لان میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتا تھا، وہ ویڈیو لنک کا بھی ختم ہو گیا، اور اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کھلے لان میں بیٹھی، اور انہوں نے اپنے فیصلے کیے، سیاسی فیصلے کیے، اور واضح طور پر یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب کا ایک اشارے کا انتظار ہے، اور جیسے ہی وہ سگنل موصول ہوگا، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی،
ہو یہ رہا ہے کہ مقدمات ختم ہونے کو ہیں اور عدت کا کیس محفوظ ہو چکا ہے اور 28 تاریخ کو 29 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہے 29 مئی کو۔ دوسری جانب 28 مئی کے لیے سائفر کیس فکس ہے۔ سائفر کیس میں ہوا نکل چکی ہے، بالکل غبارہ پھٹ چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کیس میں کوئی جان ہو، کیونکہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے جو ریمارکس ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، جو سوالات ہیں، کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا گیا سرکاری وکیل کی طرف سے، نہ جونیئر کی طرف سے نہ سینئر کی طرف سے، اور انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ ٹرائل نامکمل تھا، اور نہ صرف نامکمل تھا بلکہ یہ فیئر ٹرائل بھی نہیں تھا، انفیئر ٹرائل تھا۔ تو یہ جب سب باتیں مان لی گئی ہیں تو اب آگے بڑھا جا رہا ہے اور حکم حاکم ہے کہ مجھے رزلٹ چاہیے، اور حکم حاکم ہے کہ مجھے رزلٹ چاہیے۔ اور دوسری جانب جن افسروں نے ISI ایک بہترین ادارہ تھا لیکن اس کو برباد کر دیا گیا، اور 2 افسروں نے، اور ہوا یہ ہے کہ اب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے بھی میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا، اور تمام جوڈیشری سے، پنجاب کی جوڈیشری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، عزت کرو گے عزت ملے گی، عزت نہیں کرو گے عزت نہیں ملے گی۔ دھمکیوں شمکیوں کا دور ختم، اور تمام ججز سے کہا ہے کہ آپ اللہ کو جواب دیں ہیں، فیصلے کریں، دبا کے کریں اور تگڑے طریقے سے کریں۔ اسی لیے اب 9 مئی کے غبارہ جو ہے وہ کافی دیر سے پھٹا ہوا ہے، اور ضمانتیں ہو رہی ہیں، منظور ہو رہی ہیں، کنفرم ہو رہی ہیں، بری ہو رہے ہیں، اور تمام کارکنان بھی بری ہو رہے ہیں اور سینئر لیڈرشپ بھی بری ہو رہی ہے۔ اور 9 مئی کا اب یہ جو توق ہے 9 مئی کا، وہ اس میں سے کچھ نہیں ملا، تو اب پنجاب سرکار، ٹک ٹاکر سرکار جو ہے وہ میدان میں آئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، جو کام پہلی PDM 1 نہ کر سکی، جو کاکڑ سرکار نہ کر سکی، یعنی کہ جس میں 100% بادشاہ سلامت کی حکومت تھی، وہ نہ کر سکے، اور PDM 2 کی وفاقی حکومت فارم 47 مینڈیٹ چور، اور وہ نہ کر سکے، اور وہ بھی بادشاہ سلامت کی حکومت جو کہتے ہیں کہ میں تو آنکھوں کا تارا ہوں، وہ نہ کر سکی، تو ٹک ٹاکر سرکار نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ جناب ہم کس لیے ہیں، ہم موجود ہیں نا، ہم آپ کو کریں گے، یہ سارا کچھ ہم کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت ہی اگر تلا سازش کیس چلائیں گے، اور آج ان کے لیے استعمال کیا گیا لفظ شیخ مجیب، یہ شیخ مجیب کی طرح جیل سے بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، قیدی نمبر 804، اور یہ بات انہوں نے خود ہی کر دی۔ ویسے تو عقل تو ہے نہیں، اور نہ ان کے پاس نیریٹو ہے، نہ ہی عقل ہے، نہ ہی سوجھ بوجھ ہے، خود ہی بتا دیا کہ حالات جو ہیں وہ 70 اور 71 والے ہیں، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حالات 70 اور 71 والے ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت جیت چکی، جیل میں بیٹھ کے جیت چکی، اور انتخابی نشان لینے کے باوجود جیت چکی، اور یہ جب سب کچھ ہو چکا ہے تو پھر بڑی سیاسی جماعت کو اقتدار کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ سب کچھ اناؤنس ہو چکا ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 16 دسمبر 70 اور 71 والی سچویشن ہے، تو آج عظمہ بخاری نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ 70 اور 71 والی ہی صورتحال ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو شیخ مجیب صاحب مطالبات کر رہے تھے، جمہوریت کی بنیاد پہ کر رہے تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد کر رہے تھے، وہی اس وقت سچویشن عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ایک جرنلسٹ برادری سے ایک نوجوان کو لیا، بہت عرصے سے ہو رہا تھا، یہ نصرت جاوید صاحب بہت عرصہ پہلے یہ بات بتا چکے تھے کہ اس طریقے سے ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس طریقے سے کسی نہ کسی کیس میں الجھایا جائے۔ تو کوئی اور تو نہیں آیا، چچا نے اپنے پیش نہیں کیے اپنی خدمات، اپنی سروسز، چچا نے پیش نہیں کیے، ابو نے پیش نہیں کیے، اور سمدھی نے پیش نہیں کیے، تو جب کسی نے پیش نہیں کیے تو ٹک ٹاکر سرکار جو ہیں انہوں نے پیش کر دیے، اور بھتیجی آ گئیں، بیٹی آ گئیں، تو انہوں نے کہا جی میں کس لیے ہوں، سمدھن آ گئیں، انہوں نے کہا میں کس لیے ہوں، میں یہ سروسز دوں گی، لہٰذا وہ یہ سروس لے کے آ گئی ہیں، اور جو کام پچھلے 2 سال اور 1 مہینے میں PDM 1 نہ کر سکی، PDM 2 نہ کر سکی، کاکڑ سرکار نہ کر سکی، ہائیبرڈ سرکار نہ کر سکی، ڈبل ہائیبرڈ سرکار نہ کر سکی، اور اس کے لیے اب ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ جناب بس آپ ہمیں سہارا دیتے رہیں، ہم آپ کی بھی ساکھیاں
آپ ہماری بھی ساتھیاں بنیں, ہم آپ کو لے کے آگے چلیں گے, آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیں, آپ ہمیں مضبوط کریں, ہم آپ کو مضبوط کریں گے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں ہاتھ سے. نہ پہلے دن قابو میں تھیں, نہ اب قابو میں ہیں. اور اسی لیے قیدی 804 جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ میں بات کروں گا 8 فروری کے بعد, الیکشن کے بعد. اگر پاکستان کے عوام نے میری آواز سن لی, مجھے اوکے کر دیا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہ کیا تو پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. تو پاکستان کے عوام فیصلے دے چکے ہیں اور سچویشن یہی ہے. اور یہ جو مرکزی سیکریٹریٹ گرایا گیا اور ڈیمالش کیا جا رہا ہے, باتھ روم ڈیمالش کیے جا رہے ہیں, اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں, راز پنہاں ہیں, اور اصل توجہ ہٹائی جا رہی ہے ایک اہم ترین معاملے سے.